میں میٹرک میں تھا اور خیال تھا کہ اس کے بعد کسی دینی مدرسے میں چلا جاؤں. بعض علماء کرام کا خیال تھا کہ چھوڑے نہیں کالج بھی پڑھے اور یہ بھی پڑھ لے، ساتھ ساتھ چلائے. یہ ارمان ہے. کراچی سے ایک خطیب آیا تھا، اس نے مجھے نصیحت کی، ہماری مسجد میں جمعہ پڑھایا. عبد الوہاب شبنم بیٹھا ہوا، تیرا ارمان دے شبنم سے خدا پر قبر رحمتوں نازل کی. مجھے بڑی نصیحت کی کہ آپ چھوڑے نہیں کالج، مدرسوں پر رہے. مدرسوں میں کیا رکھا ہوا ہے؟ مدرسوں کے خلاف پراپیگنڈے اپنے لوگ کرتے ہیں. خود مدرسوں کو پڑھا ہوا وہ شبنم سے سنگا صحیح ہے دیر خدے ہوئے. احمد دین طالب وہی چپتوے بیڑو بیگ دی بدہرسا نو دا دے کس دڈو بی دو خبر بلگی. سنگا ڈازے پاکی عمر ڈالے یو گازے وطا را خوش ہے وہاں پہ بھی حق پوئنے شو زپوئی شو. اس نے جو شعر پڑھا نا احمد دین طالب کا اس کے دیوان میں ہے، وہ یہ کہتے جو لالچی ایک وقت میں 2 کشتیوں پر پیر رکھتا ہے وہ عنقریب ڈوب جائے گا. تو شبنم سے ہم نے ناراضگی ظاہر کی کہ نہیں بس مدرسہ پڑھے، اسکول کالج کیا کرنا ہے. میں شبنم صاحب کے اس عقل، فہم، معرفت، شعور پر قرآن کے درس میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور ان کی مغفرت اور رفع درجات کی دعا کرتا ہوں. یہاں تشریف لائے اور مشہور اشعار پڑھے احسن العلوم کے بارے میں. بخاری شریف کا ختم تھا اور وہ آیت ہے تو اس مناسبت سے کہا رال العالمون تبوے سے جوڑ جہان دے اور احسن العلوم کی دغه جشن عالی شان دے. ابن شاعر یو ڈاگئی صاحب جچے سرتاج دا عالمانو دے. مولانا حمداللہ صاحب وہ بھی تھے. بل حسن صاحب جڑا تراتیر دا طالبانو دے. مولانا حسن جان سے. گل عبد الحنان سے تو اعزاز دا استاذانو دے. استاد مولانا عبد الحنان تو پھول ہے، سارے جہان کے استاد. نور و مقامی عالمان شتا تمام گلو ندی اور شرف تحمد تشریف روڑن کو میں فضان دے اور احسن العلوم کی دغا جشن عالی شان دے. اش پارس کالا اغوا کم از کم دا دی دارالعلوم ٹول نظام بہتر دے ہم دا دی دارالعلوم اور زکا باوقار محتلم رتب اللسان دے اور خدے بشب نمی دعا قبلی رحیم رحمان دے فضل فیاضی پا مخلوق لکا باران دے. اگر یہ لسخ ہوگا نسبت قیمتی دے شبنمی جانتے ہیں نسبتوں کو دشپے دعا خدے بشبنمی دعا قبلی رحیم رحمان دے فضل فیاضی پا مخلوق لکا باران دے اور احسن العلوم کی دغا جشن عالی شان دے. نا اور توی ویرہ چی کالج میں وہی مدرسہ سر خیال لوی بالکل احمدین طالب دغا بیانی وہی چی پدوو بیڑوخ پیک دی بد ایرسا دو دے کس دڑو بی دو خبر بلگی. آپ کو بھی نصیحت کرتا ہوں ایک کام کرو اور پختہ کرو. مولوانا ہی بنو، ٹھیک ٹھاک بنو. حافظ اور قاری ایسا کہ ثانی نہ ہو. مدرس ہر کتاب کا لائق فائق بنو. تنخواہ کے لیے اور وقت کے لیے تدریس نہ کرو، علم کے لیے اور خدا کے لیے کرو. چند سال پہلے رمضان شریف سے پہلے عزیز محمد انور شاہ کو خواب میں حضرت اقدس امام الاسر آئے. یہ کہتے تھے میں آدھا قرآن سنا لوں گا، آدھا قاری صاحب سنا ہے، پورا مشکل ہے یہ وہ. میں نے کہا نہیں پورا سنانا، یہ نہیں چلے گا. تو اس نے خواب دیکھا. خواب میں حضرت ایک بزرگ ہستی ان کو کہہ رہی ہے کہ بیٹے میرے نام کا خیال رکھنا اور اس نام کے عزت و ناموس رکھنا. تو انہوں نے پوچھا کہ حضرت کا کیا نام ہے؟ کہا مجھے انور شاہ کشمیری کہتے ہیں. جب نیند سے بیدار ہوا تو اپنی ماں کو کہا پورا قرآن سنانا ہے، جان کا پانی. یہ خواب سن کر فخر علماء سرحد، جامع المعقول والمنقول، شیخ القرآن والحدیث حضرت مولانا حمداللہ صاحب ڈاگئی نے فرمایا
کہ پھر انور شاہ کو اب اس خواب کا بھی ناموس رکھنا پڑے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. قال كذلك اللہ، فرمایا اللہ اس طرح یفعل کرتا ہے ما یشاء جو چاہے. آپ بوڑھے ہی ہوں گے، بیوی بانجی ہوگی، پتر آئی جائے گا، اس سے کون پوچھتا ہے کہ بوڑھے کو دیا جوان کو نہیں دیا. ایمان سے کہو 100 سال کے پیغمبر مفسر کہتے ہیں کتنی دعا مانگی ہوگی. کیا بیٹے کی ضرورت بڑھاپے میں ہوتی ہے؟ پہلے نہیں ہوتی. نہیں قبول ہوئی، کیا کر سکتے ہیں. اور بیوی بانج کی تو 10 جوان نہیں مل سکتی، اور یہ بیوی بانج جو آج ہری ہو رہی ہے پہلے نہیں ہو سکتی تھی. اللہ کے ہاں سب کام اس کی قدرت کے تابع ہے. علماء فرماتے ہیں کہ قبولیت دعا میں محامل حسنہ مؤثر ہے، جیسے درس، مدرسہ، مسجد. بعض بزرگان دین حیاً میتاً جو موارد ہے رحمت الہی کے، موارد ہے رحمت الہی کے، اللہ کی خاص رحمت ہے وہاں برستی ہے. تو دعا کے لیے وقت کی بھی ضرورت ہے، جگہ کی بھی ضرورت ہے، حالات کی بھی ضرورت ہے. لوگ قرآن پڑھ لیتے ہیں پھر دعا کرتے ہیں. بزرگوں کو جمع کر کے کہ ورد وظیفہ نشست کی اس کے بعد دعا کرتے ہیں تاکہ خیر کے ہم قریب ہو جائیں. حضرت گنگوئی سے ایک شخص نے پوچھا مجھے غصہ آتا ہے لوگ دم کراتے ہیں. آپ نے کہا بالکل دم نہ کریں، غصے کے وقت تو زہر پیدا ہوتا ہے. تو اس کا علاج عاجز نے تجویز کیا ہے کہ غصہ ٹھنڈا کرے، دیر تک استغفار پڑھے، تعوذ و تسبیح پڑھے، قرآن کی چند آیات شفا اور رحمت کی پڑھے، درود شریف 11 مرتبہ پڑھ کر کے پھر دم کرے. انشاءاللہ غصے کے تمام اثرات جاتے رہے. ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ. شان نہیں ہے پیغمبر کی، یہ کہتے پیغمبر بشر نہیں. اللہ نبی کو کہتے ہی بشر ہے، بشر بولے تو نبی مراد. شان نہیں ہے بشر کی یعنی پیغمبر کی کہ دے اس کو اللہ کتاب اور قوت فیصلہ اور پیغمبری. ثم یقول للناس سے پھر کہے لوگوں سے کونوا عبادا لی، بن جاؤ میرے تابعدار، میرے عبادت گزار. من دون اللہ، اللہ کے سوا. ایسا کوئی نہیں کہہ سکتا، کسی نے بھی نہیں کہا، نہ عیسیٰ مسیح نے نہ عزیر نے. ولکن کونوا ربانیین، لیکن وہ یہ کہتے کہ بن جاؤ اللہ کو ماننے والے. بما کنتم تعلمون الکتاب، بسبب سمجھانے کتاب کے، وہ بما کنتم تدرسون، اور بسبب پڑھنے کتابوں کے. پڑھنے اور پڑھانے کا یہ فائدہ ہے کہ خدا ترس ہی آ جائے، عبادت کا شوق آ جائے. ولا یامرکم ان تتخذوا الملائکۃ والنبیین اربابا، اور نہ حکم دیتا ہے تم کو کہ بناؤ فرشتوں اور پیغمبروں کو خدا. ایامرکم بالکفر بعد اذ انتم مسلمون، آیا حکم کر دے تم کو کفر کرنے کا بعد اس کے کہ تم ہو مسلمان.